بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اس کی پہلی جمعہ، یہ پہلا جمعہ ہے، وہ بھی نصیب فرمایا. بہت سے وہ لوگ تھے جو پچھلے جمعے میں ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن یہ رمضان آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ہم تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں پھر رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہوا. روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن کو جتنا اہتمام کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ گزارتا ہے، اس کے باقی 7 دن اچھے گزرتے ہیں. اور اس جمعہ اور پچھلے جمعے کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہوئے تھے وہ معاف ہو جاتے. اسی طریقے سے رمضان کے متعلق آتا ہے اذا سلم الرمضان سلمت السنہ، کہ جو شخص، جو بندہ یا بندی رمضان المبارک کو جتنا اہتمام کے ساتھ گزارتا ہے، پھر اس کے پورے سال خصوصیت کے ساتھ انہی اعمال سے گزرتے ہیں. اسی لیے ہمارے اکابرین بزرگان دین رمضان مبارک کے مہینے کو بڑے اہتمام کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ اس کو گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پورے سال اعمال بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری میں گزرتے ہیں. اور اس رمضان اور پچھلے رمضان کے درمیان یعنی 11 مہینے میں جتنی خطائیں ہوئی تھیں، اگر وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہیں تھا تو جو صغیرہ گناہ تھے وہ سب معاف ہو گئے. صرف ایک مہینے کو اہتمام کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ گزار لینے سے اللہ رب العزت 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ اتنی عظمت اور برکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے. اور اگر کوئی بندہ کسی گناہ میں ملوث ہے اور وہ اس کی پریکٹس رمضان مبارک کے مہینے میں کر لے، مثال کے طور پر اگر کوئی نوجوان بد نظری کی نگاہ میں مبتلا ہے، اس کی بیماری میں مبتلا ہے، اگر وہ اس سے بچنا چاہتا ہے تو رمضان مبارک میں اس کی بھرپور کوشش کرے کہ مجھے بدنگاہی نہیں کرنی ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کی برکت سے وہ پورا سال محفوظ ہو جائے گا بدنگاہی سے. اگر کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، وہ رمضان المبارک میں اس کی پریکٹس کرے کہ میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے. اگر اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اس پر قابو پا لیا، کنٹرول کر لیا کہ اس نے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، تو انشاءاللہ وہ پورا سال جھوٹ سے بچ جائے گا.
جھوٹ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہوں میں داخل ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو جو فرشتے رہتے ہیں اس کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اگر کسی کو گالی دینے کی عادت ہے، اور آج یہ بہت عام ہو گیا ہے، شوہر بیوی کو گالی دیتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو گالیاں دیتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ میری زبان سے گالی نہ نکلے تو رمضان مبارک کا مہینہ بہترین مہینہ ہے کہ اس میں پریکٹس کرے، کوشش کرے کہ میری زبان سے گالی نہ نکلے، اور پورا مہینہ اس کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اگر وہ رمضان مبارک کے مہینے میں اس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، کسی کو گالی نہیں دیا، تو اس کی برکت سے وہ پورا سال بچ جائے گا۔ تو یہ مہینہ پورا سال کے لیے برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور ہمارے 11 مہینے کے گناہوں کو کفارہ بھی کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہمیں اہتمام کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے رمضان مبارک کے مہینے کو مکمل گزارنے ہوں۔ ابھی شروع ہے، اور الحمدللہ جو لوگ ہمت کرتے ہیں اور اس پر محنت کرتے ہیں وہ اس رمضان مبارک کی پوری قدردانی کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر اعمال کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں۔ یہ روایت تو ہمیں بہت معلوم رہتی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی رمضان مبارک میں نفل پڑھے تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر، فرض نماز کا درجہ نوافل سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں نفل کا ثواب غیر رمضان کے فرض کے برابر، اور رمضان المبارک میں فرض کا ثواب ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں 70 مرتبہ اس کو ادا کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دراصل یہ مہینہ اس امت کو اس لیے نصیب فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے تمام مسلمانوں کو، سب کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، اور آگ سے خلاصی کا عشرہ۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے وہ خاص بندے اور بندیاں ہوتے ہیں جو غیر رمضان میں بھی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، تو ان کے لیے تو رمضان کی پہلی تاریخ سے ہی رحمت بن جاتی ہے، ان کے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں ہمارے درمیان جو نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے 10 روز مجاہدہ دینے کے بعد دوسرے عشرے میں ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو زیادہ گناہ میں ملوث ہیں، نافرمانیوں میں بھی بالکل ملوث ہیں، تو اس ماہ مبارک میں 20 دن روزہ رکھنے کے بعد جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اپنے تمام بندوں کو معاف کرنا چاہتا، اس کو جنت بھیجنا چاہتا ہے۔ اب بندے کی نہ چاہے، وہ ایک کہاوت ہے کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، یعنی جب انسان کی خود تڑپ نہ ہو تو پھر اس کے لیے اگر کوئی جہنم سے بچ کر جنت میں جانا چاہے تو رمضان کا مبارک کا مہینہ ہے۔ اگر اس کی اس ماہ مبارک کے اندر مغفرت نہیں ہوئی تو اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، وہ مرد یا عورت کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، کہ اتنی رحمتوں برکتوں والا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فضل سے صرف اس امت کو عطا ہوا ہے۔ پچھلی امتوں پر رمضان کا مہینہ نہیں تھا، پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان تو سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ عاشورہ کا روزہ لوگ رکھتے تھے، وہی فرض تھا۔ تو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے،
اور بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور اس میں ایک جو رات ہے شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہے، وہ بھی اس امت کو خاص طور پر عطا فرمائے۔ جس کی اس رمضان جیسی بابرکت رحمت و برکتوں والا مہینہ، کہ جس رات ہو دن ہو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اور معمولی بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندیوں اور بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر اس ماہ مبارک میں بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی، اللہ حفاظت فرمائے، تو ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ مغفرت نہیں ہوئی تو اس کا انجام معلوم ہے کہ جہنم میں جانا ہوگا۔ تو یہ مہینہ جو آیا ہے، ہمیں ایک زندگی میں پھر ایک مرتبہ نصیب ہوا ہے، ہمیں اس کو بڑی خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ہمیں روزے بھی رکھنے ہوں گے، تراویح کی نماز بھی پڑھنی ہوگی، اور فرائض کو بھی ادا کرنے ہوں گے، جبھی مغفرت کے پروانے ملیں گے۔ یہی اس کی قدر ہے، اس کی قدر یہی ہے۔ اور جتنا اہتمام کے ساتھ گزاریں گے، اس کی برکت پورا سال ہمیں ملے گا۔ ایک نہیں، کئی بزرگوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ رمضان المبارک کی برکتیں پورا سال رہتی ہیں۔ کون یہ؟ اسی لیے ہمارے اکابرین، بہت سے اللہ کے نیک بندے جو رمضان المبارک کی 6 مہینے سے تیاری کیا کرتے تھے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے میں 6 مہینہ باقی ہیں، 6 مہینے سے اس کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روایت بار بار سنائی گئی کہ جب رجب کا چاند دیکھ لیا کرتے تو آپ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی تیاری شروع ہو جاتی رجب کے مہینے سے ہی۔ اور وہی لوگ جو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس مہینے کی تیاری کر لیتے ہیں، وہی اہتمام کے ساتھ اس مہینے کو گزارتے ہیں۔ ان کی عبادتیں اچھی طرح ہوتی ہیں، یکسو کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ وہ تہجد کی نماز کی بھی پابندی کر لیتے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، وہ ذکر و تسبیح کی بھی پابندی کر لیتے ہیں، اور فرائض کے ساتھ نوافل اور سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، تمام نمازوں کی وہ پابندی کر لیتے ہیں۔ اور اس ماہ مبارک کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ کے کلام سے مناسبت ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آسمانی جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں، وہ سب رمضان المبارک کے مہینے میں اتاری۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کبھی سناتے تھے، کبھی سنتے تھے۔ اور یہ رواج، یہ دور کا رواج اب بھی جو لوگ تراویح سناتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ حفاظ کرام اس پر عمل ابھی اب تک چلا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں ایک مرتبہ پورا قرآن جبریل علیہ السلام کو کبھی سناتے تھے، کبھی خود جبریل علیہ السلام سے سنتے تھے۔ اس لیے رمضان المبارک میں قرآن مجید کا پورا سنانا یا سننا سنت ہے۔ تراویح کے اندر یا تو سنائے پورا قرآن یا پھر پورا قرآن سنے، یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ اور پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھنا ایک مستقل سنت ہے۔
بعض لوگ یہاں تو نہیں، شہروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جلد بازی میں 10 روز میں قرآن سن لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پورا 20 روز کی چھٹی کر لیتے ہیں، تراویح بھی نہیں پڑھتے اور قرآن بھی نہیں سنتے۔ ایک سنت پر تو عمل ہو گیا کہ قرآن کو مکمل سن لیا، لیکن ایک جو مستقل سنت ہے تراویح کی نماز پوری رمضان پڑھنا، یہ سنت تو چھوٹ گیا۔ اور قریوں میں تو چونکہ پورا مہینہ تراویح چلتی ہے، 26ویں میں کہیں 25ویں میں کہیں 21ویں میں اور کہیں 29 کو ختم ہوتا ہے، لیکن شہروں میں یہ رواج ہے چونکہ وہ لوگ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کا کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے، تو 10 دن میں جلد بازی میں قرآن سن لیتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں 20 دن کی چھٹی کر لیتے ہیں۔ تراویح کی بھی چھٹی اکثر لوگ نہیں پڑھتے، ان میں جو 10 روز میں قرآن کریم سن کر ختم کر لیتے۔ تو ہم لوگ تو قریوں کے رہنے والے ہیں اور ہمارے پاس بہترین موقع ہے پورا مہینہ، کہ زیادہ لمبی بھی نہیں ہوتی، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے کام، ورنہ بعض جگہوں پر 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے تراویح میں لگتے ہیں، بعض لوگ 3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں جوان بھی ہوتے ہیں۔ اور حق تو یہی ہے، اس لیے کہ رمضان مبارک کی جو راتیں ہیں اور خاص طور سے اس میں جو طاق راتیں آئیں گی، یہ بڑی انتہائی بابرکت ہے، تو اس میں جتنا ہی عبادت کیا جائے وہ انسان کے لیے خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اتنا محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے جو آپ کو غیر رمضان میں نہیں دیکھا گیا۔ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے، رمضان مبارک میں آپ کے معمولات بڑھ جاتے تھے، رمضان مبارک میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر سمجھا جائے بات کہ اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے، نبیوں پر کوئی گناہ نہیں ہوتے، ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے اور اگلے اس تمام گناہ کے معاف کا اعلان کر دیا ہے اور جنت کے اعلیٰ درجے کا آپ کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو تھکانا، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، یہ دراصل امت کو تعلیم ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کو سمجھو، کہ تمہارے نامہ اعمال میں تو گناہ ہی گناہ ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی لیکن کم ہوں گی، گناہیں زیادہ ہوں گی، تو تمہیں کس قدر اس ماہ مبارک کے اندر عبادتیں کرنی چاہیے۔ میرے گناہ پچھلے بھی معاف ہیں اور اگلے بھی معاف ہیں، اور میرا درجہ تو تم سب کے کیا، تم تو میرے سب سے اعلیٰ نبیوں کا جو درجہ دیں گے اللہ جنت میں، ان نبیوں کے درجے سے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا۔ وہ نبی رمضان مبارک میں ان کا معمول کیا ہے؟ خود ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو عبادتوں میں تھکاتے تھے، لمبی لمبی رکوع، لمبے لمبے سجدے، کبھی سجدے میں پوری رات گزار دی، کبھی رکوع میں گزار دیا، کبھی قیام میں گزار دیا۔ یہ حالت ہوتی تھی رمضان مبارک کی۔ اور ایک روایت کے اندر تو آتا ہے کہ جب رمضان مبارک جب مہینہ آتا تھا تو آپ اپنی لنگی کی یعنی تہمن کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور بستر پر نہیں آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اسی لیے شاید جو آج بہت سے اللہ والے پہلے رمضان کا چاند آتا ہے تو مسجد میں چلے جاتے اور پورا مہینہ مسجد میں ڈیرا ڈالتے، اور اب بھی الحمدللہ شاید انہی اللہ کے نیک بندوں کی طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے نظام چلا رہا ہے۔ وہی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میری محنت سے یہ چل نہیں، کچھ خاص اللہ کے نیک بندے ہوتے جن کی دعاؤں اور جن کی عبادتوں کی برکت سے اللہ ہمیں کھلا رہا ہے۔ وہ رمضان المبارک کے مہینے کا چاند دیکھ لیتے ہیں اور
مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جاتے ہیں اور جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتے مسجد سے باہر نہیں نکلتے۔ خود ہم نے جب پڑھائی کے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہم نے کئی بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ان کے ساتھ الحمدللہ ایک مجمع بھی رہتا ہے اور بہت دور دور سے مجمع آتا ہے۔ آپ جب جائیں گے یو پی کے اندر کچھ علاقوں میں، خود دیوبند کے اندر جب جائیں گے تو کئی مسجدوں میں آپ کو یہ معمول دیکھنے کو ملے گا۔ بنگلور کے اندر بھی شاید کسی مسجد کے اندر ہو۔ یہ اللہ کے وہ نیک بندے، اور در حقیقت رمضان مبارک کا پورا فائدہ یہی لوگ اٹھاتے ہیں کہ رمضان مبارک کی حقیقت، اس کی اہمیت کو ان کے دلوں میں بٹھا چکے ہیں وہ، اور وہ سمجھ چکے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ کتنی اہم اور بابرکت مہینہ ہے۔ واقعتاً اگر ہمارے ذہن و دماغ میں بھی یہ چیز سما جائے اور دل کی گہرائیوں میں بیٹھ جائے تو ہم بھی اس مہینے کی جس طرح قدر کرنی چاہیے ہم بھی قدر کرنے لگیں۔ رمضان المبارک کے مہینے بتایا گیا کہ ہمارے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا۔ 11 مہینے کہ میں گناہ کر کے جو ہم نے نامہ اعمال کو سیاہ آلود کر دیا ہے اس کی صفائی کے لیے اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اور یہ مہینہ 11 مہینے تو انسان دن میں بھی کھاتا ہے، پوری 24 گھنٹے کھانے کی اجازت ہے۔ عام طور پر آج کل کیا بنا ہوا ہے مزاج کہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ کھاتا ہے اس کی صحت بنتی ہے، حالانکہ آپ بڑے بڑے ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ زیادہ کھانے سے بیماری ہوتی ہے۔ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر ہوگا آپ اس سے حکیم سے پوچھیں گے، اور یہ بات صحیح ہے کہ زیادہ کھانے سے بیماری انسان کو لگتی ہے۔ جو کم کھاتا ہے اس کی وہ صحت تندرست رہتا ہے۔ موٹا ہو جانا، ہٹے کٹے ہو جانا یہ صحت کی علامت نہیں ہے۔ نہیں، واقعی یہ صحت بظاہر دکھتا ہے، جو آدمی ہٹا کٹا ہے اور بدن بھاری ہے، 60 80 85 90 کلو ہے تو سمجھتا ہے آدمی وہ صحت مند ہے، لیکن جب اس کے اندر کا حال معلوم کرے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر جب دوڑتا ہے تو ہاپے آنے لگتی ہے۔ اس کا مطلب اندر کی جو مشین ہے وہ مضبوط نہیں ہے، ظاہر میں دکھ رہا ہے لیکن جو اندر کی جو مشینیں ہیں وہ مضبوط نہیں ہے۔ تھوڑی عبادت کرتا ہے، چند رکعت پڑھے، تھک جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کیپیسٹی اندر کی برابر نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے 11 مہینے تو اللہ نے جسم کی توانائی کرنے پر انسان محنت کرتا ہے، کرے، اجازت ہے، اس کی کوئی شریعت کے اندر کوئی منع بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ جم میں جاتے ہیں، اپنی ورزش کرتے ہیں، صحت بناتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اچھی چیز ہے، بنانا چاہیے۔ لیکن یہ جو مہینہ ہے یہ روح کی غذا کے لیے ہے، یہ ایک روح بھی ہے، اس دل کی غذا کے لیے یہ مہینہ ہے، کہ اس کو تقویت پہنچانے کے لیے یہ مہینہ ہے کہ 11 مہینے تو جسم کی توانائی میں لگے رہے، صبح بھی کھائے، دوپہر بھی کھائے، شام میں بھی کھائے، اور جب موقع ملا جب کھائے۔ لیکن اس مہینے کے اندر وہ بھی چند گھنٹوں کی، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو اللہ تبارک کھانے سے، پینے سے، بیوی سے صحبت سے روک رکھا ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے کہ دراصل یہ روح کی غذا ہو رہی ہے کہ چند گھنٹے کی جب انسان بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو اس نفس کے اندر جو ایک شہوانی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی، وہ قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ دو ہی چیزوں سے انسان گناہ کرتا ہے، بلکہ اب تو یہ ہے 3۔ میں تو کہتا ہوں یہ 3 ہمارے دشمن بن گئے۔ شیطان تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رمضان مبارک کا چاند نظر نکلتا ہے تو جو شرکش شیاطین ہیں ان کے پیروں میں زنجیر ڈال کر قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انسان جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کرتے ہیں۔ اب یہ سوال آ رہا ہوگا ہمارے ذہنوں میں، بہت سے لوگوں میں، کہ اب تو شیطان تو بند ہو گئے تو پھر بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں نا۔ جنہوں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا ہے وہ نہیں رکھ رہے،
جنہوں نے ارادہ کر لیا مجھے تراویح کی نماز نہیں پڑھنی، وہ نہیں پڑھ رہے پھر بھی تو گناہ کر رہے ہیں، تو شیطان کی شر کی وجہ سے جو گناہ کرتا تھا پھر بھی تو کر رہے ہیں، شیطان تو اب قید ہو گیا۔ تو اس کی جواب علماء نے دیے ہیں، کئی جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جو سرکش شیاطین تھے، جو بڑے بڑے سرکش تھے، وہ تو قید ہو گئے، لیکن جو چھوٹے ہیں وہ ابھی کھلے ہوئے ہیں۔ اور چونکہ ہم نے 11 مہینے نافرمانیاں کر کر کے اتنا اس نفس کو بڑا کر دیا ہے، اتنی عادتیں ہماری خراب ہو گئی ہے کہ وہ چھوٹے شیاطین کو بہکانے میں ہمیں بہکانے کے لیے کافی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ 11 مہینے شیطان نے اتنی محنت کری ہے کہ انہوں نے ہمارے ذہن و دماغ پر اتنا اثر ڈالا ہے کہ وہ اثر جو ہے اس رمضان مبارک کے مہینے میں بھی وہ کام کر رہی ہے۔ یعنی انہوں نے اتنی محنت کری ہمارے پیچھے ہم کو بہکانے کے لیے اور ہمارے ذہن و دماغ میں غفلت کا پردہ چھانے کے لیے اتنی محنت کری ہے کہ وہی اثر اب بھی چل رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جو حالات ہمارے رمضان کے اندر تھے، ذرا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن اکثر وہی ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں بھی وہی حالتیں رہتی ہیں، نہ فرائض کی پابندی، نہ سنتوں کی پابندی، نہ نوافل کی پابندی۔ اور بہت سے لوگ تو شروع میں 1-2 روزہ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد صرف جمعے کو یاد رکھتے ہیں، یا پھر 26ویں کو یاد رکھتے ہیں، یا پھر آخر میں جا کر رکھ لیتے ہیں۔ یہ حالت ہے اکثر لوگوں کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ اصل روح کی غذا کے لیے بھی ہے، اور یہ 11 مہینے کی ٹریننگ ہے یہ ہمارے لیے، کہ 11 مہینے کو اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو، اور 11 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہنا چاہتے ہو، تو اس ماہ مبارک میں خاص طور سے نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرو، سنت و نوافل کی بھی پابندی کرو۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ 11 مہینے توفیق عطا فرما دے گا۔ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت اہتمام سے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا سال توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جو رمضان المبارک میں پورا رمضان تہجد کی نماز کی پابندی کر لیتے ہیں، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں، پورا رمضان جو اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز کی پابندی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اس پابندی کی برکت سے اس کو 11 مہینے توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جو رمضان المبارک میں اہتمام کے ساتھ فرائض کی پابندی کر لیتا ہے، ایک بھی فرض نماز اس کی نہیں چھوٹتی، تو اس کی برکت یہ اس ماہ مبارک کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے پورا مہینہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ 11 مہینے بھی اگر برکتوں والا مہینہ، یوں تو اللہ کی رحمت اور برکتیں 11 مہینے پورا سال چلتی، لیکن اس ماہ مبارک میں خاص طور سے برکتیں اترتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص برکتیں اترتی ہیں۔ اللہ کی رحمت پورا سال رہتی ہے، لیکن اس ماہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں۔ اب ہر انسان اپنی محنت کے مطابق ان رحمتوں سے حصہ لے سکتا ہے، محنت پر ہی ہے۔ جتنی محنت کریں گے، یعنی جتنی اللہ کی عبادتیں کریں گے، اس رحمت میں سے ہمیں حصہ ملتا رہے گا، ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ یہ چیز نظر آنے والی نہیں ہے۔ یہ رمضان اور پچھلے رمضان کے درمیان جتنے گناہ ہوئے، اس ماہ مبارک کو اگر ہم اچھی طرح گزار لیں گے تو 11 مہینے کے گناہ معاف۔ اور اگر نیک بننا چاہتے ہیں، ایک اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتے ہیں، تو یہ مہینہ بہترین ٹریننگ کے لیے اور پریکٹس کے لیے ہے کہ اگر اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو اس ماہ مبارک کی پوری قدردانی کرو، اللہ اپنے خاص بندوں میں شمار کر لے گا۔ کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس سے سچی توبہ کرو، اور اس ماہ مبارک میں پوری پریکٹس کرو کہ اس گناہ میں ہم مبتلا نہ ہو، تو اس کی برکت سے اللہ پورا سال محفوظ کر لے گا۔
اور خاص طور سے اس کی جو تاثرات آئیں گی اس کو خاص طور سے اللہ کی عبادت میں گزارنے کی ضرورت ہے. اور ایسا نہیں ہے، یہ تو مشہور روایت ہے کہ اخیر عشرے میں ہوتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ خود فضائل اعمال کے اندر تقریباً 49 اقوال لکھے ہیں. یہ ہر سال الگ الگ راتوں میں گھومتی رہتی ہے. پہلے عشرے کی کسی بھی طاق رات میں بھی آ سکتی ہے، کوئی بعید نہیں. دوسرے عشرے کی بھی کسی بھی طاق رات میں آ سکتی ہے، اور اگر ان دونوں عشروں میں سے کسی عشرے میں نہیں آئے تو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ضرور آئے گی، لیکن آئے گی. ہر سال وہ الگ الگ راتوں میں آتی ہے. اسی لیے اللہ کے نیک بندے جو اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، ابھی بھی معمول ہے کہ ان لوگوں کے اندر پورے رات وہ جاگتے ہیں، اعمال سے پر رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک مجمع بھی رہتا ہے. کبھی درود کا وظیفہ چل رہا ہے، کبھی اللہ کے نیک بندوں کے واقعات پڑھے جا رہے ہیں، اور ان کے یہاں تراویح، چونکہ ہم لوگ ایک قرآن سننا مشکل ہو جاتا ہے، 3 قرآن سنتے ہیں. 3 قرآن سنتے ہیں کہ رمضان میں پہلے عشرے میں قرآن ختم ہوتا ہے، دوسرا عشرہ جیسے شروع ہوا دوسرا قرآن شروع ہو جاتا ہے، دوسرا عشرہ ختم ہوا تیسرا عشرہ شروع ہوا تیسرا قرآن شروع ہوتا ہے. 3 قرآن. خود ہمارے حضرت اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ہمیں کئی رمضان ان کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا کہ ان کے رمضان میں 3 قرآن پورے کیے جاتے تھے. اس میں بوڑھے بھی ہوتے تھے، جوان بھی ہوتے تھے، بچے وہاں نہیں ہوتے، بچے کو اجازت نہیں تھی. تو یہ اور در حقیقت رمضان مبارک کا فائدہ اور اس کی برکت وہی لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ مبارک میں عبادت میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے کہ مشقتیں اٹھاتے تھے، لمبی لمبی رکوع، لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے. اور بہت سے بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو رمضان المبارک میں ایک دن کے اندر ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں. خود فضائل اعمال کے اندر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کی عورتوں کا حال لکھا ہے. انہوں نے کہتے ہماری گھر کی عورتیں رمضان المبارک کے اندر گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ 16-17 پارہ روزانہ تلاوت کرتی تھی. تو کیا معمول، کیسے اللہ تبارک کرنے والوں کے لیے سارے اوقات نکل جاتے، وقت نکل جاتے. 16-17 پارہ تلاوت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ایک عورتوں کے لیے. آج ہماری عورتیں دیکھو ایک پارہ ان سے نہیں ہوتا. اگر کام زیادہ کہتے ہیں افطاری تیاری کرنی ہے، افطاری تیار ہو جاتی تو اور فلاں کیا کہ کچھ نہ کچھ کام اپنے آپ کو لگا لیتی ہیں تاکہ عبادت سے بچنے کے لیے. اور کرتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ پو پارہ پڑھ لیے یا چند رکوع پڑھ لیے، تھک جاتے ہیں، بس بہت ہو گیا. وہ بھی عورتیں ہیں جو کام کے ساتھ ساتھ 16-17 پارے تلاوت کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے نوجوان ہیں کہ جو اب بھی رمضان المبارک میں پورا قرآن ایک دن میں ختم کرتے ہیں. ایک اللہ والے سنا رہے تھے، ان کے مریدین میں کچھ ایسے نوجوان تھے، انہوں نے بتاتے ہیں کہ روزانہ ایک قرآن ختم کر لیتے. کیسے ان کے اوقات میں 30 پارے پر کوئی معمولی بات ہے آج کے دور کے اندر. یہ پہلے زمانے کی بات نہیں ہے کہ پہلے زمانے کی بات ہے تو کہتے کب کی بات ہو رہی نہیں ہے. اب بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں. خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اندر کہتے ہیں پورا رمضان ہر دن میں 2 قرآن ختم کیا کرتے تھے. ایک تو تراویح میں ہوتا تھا اور روزانہ ایک دن میں ایک رات میں. خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے رمضان کے اندر. کیسے وہ لوگ کیسے ہیں جو محنتیں کر لیتے ہیں، رمضان سے پورا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ایک ہم لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے کہ پورا سال قرآن کریم کو کھول کر نہیں دیکھتے، تو شاید رمضان میں بھی پورا ہوتا کہ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے، اللہ ہی کو معلوم. تو یہ غفلت اور اتنی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے کہ رمضان مبارک میں ہم قرآن کریم کو اٹھا کر نہیں دیکھتے، تو کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا قرآن پورا ہو جانا چاہیے. کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ایک ترتیب بنا لے کہ روزانہ مجھے 4 صفحے پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ اس کا قرآن جو ہے
روزہ ختم ہوتے ہوتے اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اگر پہلے رمضان اس نے ترتیب مل صرف 4 ورق پڑھنے مجھے، اب حساب لگائیں گے تو چاہے 29 کا رمضان ہو چاہے 30 کا رمضان ہو، انشاءاللہ اس کا رمضان ختم ہونے سے پہلے اس کا قرآن پورا ہو جائے۔ 4 ورق پڑھنے میں کیا مشکل ہے؟ یہ کس کے لیے؟ وہ اس کے لیے جو بہانہ بناتے ہیں کہ قرآن پورا نہیں ہوتا، جو کام کاج والوں کے لیے، جن کے پاس کام کا بوجھ ہے، کاروبار کا بوجھ ہے، یہ ان کے لیے ایک آسان ترتیب ہے۔ کسی نے ترتیب بنانے والوں نے ایک ترتیب بنا کر دیا ہے۔ تو ہمارا بھی کم از کم پورا سال نہیں پڑھ پاتے ہیں کسی مصروفیت کی وجہ سے، یوں کہا جائے ہماری غفلت کی وجہ سے ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو کم از کم رمضان المبارک، اس لیے کہ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن اتارا گیا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں اتارا ہے۔ تو اس کلام الہی کو خاص مناسبت ہے رمضان سے، تو رمضان المبارک میں کم از کم ہمارا ایک قرآن پورا ہونا چاہیے۔ روزانہ اگر صرف آدھا گھنٹہ ٹائم دے گا انسان تو یہ آرام سے آسانی کے ساتھ وہ قرآن پورا کر سکتا ہے۔ صرف آدھا گھنٹہ کیا ہم نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ، وہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت میں نہیں نکلے تو ہماری حالت پر افسوس ہے۔ نکالنا چاہیے کہ ہم جہاں دوسرے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، باتوں میں ہمارا وقت گھنٹوں چلا جاتا ہے، فضول کاموں میں کاروبار کو ہم وقت دیتے ہیں، بیوی بچوں کو ہم وقت دیتے ہیں، دوستوں کو وقت دیتے ہیں، سارے کام کے لیے وقت ہمارے پاس رہتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکے۔ تو ابھی شروع ہے، یہ پورا مہینہ ابھی باقی ہمارے پاس، اور اب دھیرے دھیرے جو ہے جو عادتیں عام طور پر ہے وہی عادتوں پر ہم چلے جا رہے ہیں کہ الحمدللہ پہلے 3 صف تھی تراویح کی نماز، اب دھیرے دھیرے جو کم ہوتی جا رہی ہے، 1.5 ختم ہو گئی ہے، اب 1.5 باقی ہے، اور شاید اب دھیرے دھیرے جو آگے چلا جائیں گے تو یہ بھی ختم ہو جائے گی، 4 5 8 10 آدمی بچیں گے۔ یہ ہر سال ہماری یہ عادتیں ہو رہی ہے، تو ہم چینج آنا چاہیے۔ جہاں دنیا چینج ہو رہی ہے، اب کہاں انڈیا پہلے تب ڈیجیٹل ہو گیا ہے، تو دنیا بھی چینج ہو رہا ہے، اور یہ ہر چیز دھیرے دھیرے چینجز لا رہی ہے، تو ہمیں اپنے اندر بھی چینج اور تبدیلی لانا چاہیے کہ ہر سال کی طرح نہیں، اس سال کو اہتمام کے ساتھ رمضان کا مبارک کا مہینہ گزاریں گے، اور اہتمام کے ساتھ پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نعم البدل دینے کا وعدہ فرمایا ہے کہ تراویح کی ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، اور 20 رکعت میں 40 سجدے ہم کرتے ہیں، تو 40 سجدے کو کاؤنٹنگ کریں گے تو 60,000 نیکیاں ملتی ہے سجدہ کرنے پر، اور قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیاں کب جب پڑھیں گے، لیکن تراویح میں جب پڑھی جاتی ہے اس 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر 10 گنا بلکہ 70 گنا بڑھا کر وعدہ کیا، دینے کا وعدہ فرمایا، اور کتنا ملیں گے دے گا اللہ ہی کو معلوم ہے، گننا شروع کریں گے تو کاؤنٹنگ میں بھی نہیں آئے گی۔ 70 گنا زیادہ دیں گے ایک ایک حرف پر، اور 1.5 پارے کے اندر تو ہزاروں ورڈ آتے ہیں، تو اتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم کیوں چھوڑیں؟ اور اسی مہینے مبارک میں ایسا تھا نہیں کہ 11 مہینے، چلو دوسرے مہینے میں اگر ہوتا تو کر لیتے، لیکن دوسرے مہینے میں تو ہوتی نہیں، تراویح کی نماز تو رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی ہے نا، تو ہم کو اس کو اہتمام کے ساتھ پورا مہینہ پڑھنا ہے تاکہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا ایک انبار جمع ہو جائے، کہ 11 مہینے ہم جتنا نیکیاں نہیں کما سکتے وہ اس مہینے کے اندر کما سکتے ہیں۔ خود مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11 مہینوں کے اندر جو برکتیں، اللہ کی رحمت اور برکتیں جو برستی ہے، وہ رمضان المبارک کے اندر جو رحمتیں برستی اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک کی اللہ کے یہاں بھی کتنی اہمیت ہے۔ دیگر جو مہینے ہیں، عربی مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب، شعبان، یہ جو مہینے ہیں سب کا مہینے کا نام جو ہے عربوں نے دیا ہے، لیکن جو یہ مہینہ ہے اس مہینے کا نام اللہ نے خود دیا ہے۔ قرآن شاہد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا سلیکٹ پہلے عرش پہ ہو چکا تھا،
تو اس ماہ مبارک کی بھی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، اور اس ماہ مبارک میں اعمال کی بھی بڑی قدر ہے اللہ۔ تو ہمیں بڑی اہتمام کے ساتھ، بڑی خصوصیت کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک کو گزارنے کی کوشش کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ہمت کریں کہ پورا مہینہ روزے رکھیں گے، پورا مہینہ تراویح بھی پڑھیں گے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں پر بھی عمل کریں۔ ایک مہینہ بس صرف محنت کر لو، تھوڑی اپنے نفس کو کچل کر ایک مہینہ بس محنت کر لو، 11 مہینے مزے میں رہو گے، 11 مہینے مزے میں رہو گے، اور 11 مہینے کی اللہ اس ماہ مبارک میں اعمال کرو گے تو اس 11 مہینے کی کمی کو پور کر دے گا۔ اتنا بابرکت مہینہ، صرف ہماری ہمت کی بات ہے اور قدم بڑھا دینا ہے، اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ جو انسان ہمت کرتا ہے قدم بڑھا دیتا ہے، اللہ اسے توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ انسان کر بھی لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہمت باندھیں اور قدم بڑھیں، کہ گرمی سے گھبرانا نہیں ہے، اور مشقت اور روزہ بھی جو ہے رکھنا ہے خوش دلی کے ساتھ رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک وقت ختم ہو گیا، بات آئے گی کہ روزہ بھی رکھنا ہے، بھوک کو بھی برداشت کرنا ہے تو خوش دلی سے، پیاس کو برداشت کرنا ہے تو خوش دلی سے، تاکہ پورا ثواب ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اہتمام کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں اعمال کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔